اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ و رفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں، یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا سے طالب علم کو یہ توفیق دی، اور اس کے بعد آپ بھائیوں کا حکم تھا کہ مجھ ناچیز کو چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت حاصل ہو رہی ہے، اور میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بڑی ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا یہاں کا جو ماحول ہے، اس مسجد مکی کا ماحول، میں عرب سے آیا ہوں تو وہاں بھی ہمارا الحمدللہ تقریباً ایسے ہی ماحول ہے۔ اسی طرح
ماہانہ ایک ہمارا اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ وار دروس ہوتے ہیں، تفسیر کی، ترجمہ کی، تجوید کی کلاسیں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے حفظ قرآن اور حفظ حدیث کے مسنون دعاؤں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کے بھائی ماشاءاللہ حافظ ساجد رفیق حافظہ اللہ اور عابد رفیق بھائی، ساجد حسن مدنی حافظہ اللہ اور دیگر ان کے جو احباب ہیں، بڑی ہی تندہی کے ساتھ دین کی اشاعت کے لیے اور عامت الناس کی اصلاح کے لیے پورے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ ہر مسلمان پر اللہ نے کچھ ذمہ داری عائد کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے کامیابی کے ساتھ سرخرو ہونے کے لیے وہ جو محنتیں، کاوشیں، کوششیں، سعی، جہود کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور یہ اس طرح کے پروگرام بڑھ چڑھ کر کرتے رہیں اور لوگوں کی آخرت کی، بلکہ میں تو اس کو کہا کرتا ہوں لوگوں کے فیوچر کی، کہ ہمارا فیوچر یہ نہیں ہے کہ بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے مہنگے مہنگے سکولوں میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں اور زندگی کا پتہ نہیں وہ ڈاکٹر بن پائے گا، انجینئر بن پائے گا، کوئی بزنس مین بن پائے گا، لیکن جو فیوچر ہمارا ابدی ہے، اخروی ہے، نہ ختم ہونے والا فیوچر ہے، وہ آخرت ہے، کہ جہاں پھر اگر انعامات ہیں تو پھر انعامات کی برکھا ہے، اور اگر جہنم کی آگ ہے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، اینڈلیس ہے، کوئی اختتام نہیں، کوئی اختتام نہیں، وہ ہے اصل فیوچر۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس اصلی اور ابدی فیوچر کو اللہ سیو کر لے، اور اس میں ہمیں کامیابی سے، کامرانی سے نواز دے، اور جنت کے جو انعامات ہیں ان کا ہم پر فیض فرما دے، آمین۔ بھائیوں نے موضوع دیا تھا محبت قرآن۔ یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ میں حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا کہ کیسے اس کو کور کیا جائے، کس طرح اس موضوع کا حق ادا کیا جائے۔ تو بہرحال میں نے اپنی تھوڑی سی محنت سے، کوشش سے چند ایک نکات جو ہیں اکٹھے کیے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ محبت قرآن کہ کسی چیز سے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی کیوں، اس سے کیوں محبت کرتے ہو، اس کے اندر ایسا کیا ہے، کون سی خوبی ہے، کون سا وصف ہے، کیا اس کی سیرت اور کردار ہے
کہ تم اس سے والہانہ محبت کرتے ہو؟ تم اس کی سیرت پر یا صورت پر کیوں فدا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی آواز اچھی ہے، اس کی صورت خوبصورت ہے، اس کا کردار بہت بلند ہے، وہ بڑا عالم دین ہے، وہ بڑا فقیہ ہے، کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ تو جب ہم محبت قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھئی یہ قرآن ہے کیا؟ کیوں تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو پھر ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ آؤ بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم اس قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں، کہ یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کے لفظی معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار جس کی تلاوت کی جائے، قرأت کی جائے، جس کو پڑھا جائے، اور دنیا میں یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے اور سینوں کے اندر محفوظ بھی کی جاتی ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ علماء سلف بیان کرتے ہیں ہوا کلام اللہ تعالی، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو کی، بات کرنے کی جو صفت ہے، کلام کرنے کی جو صفت ہے، یہ قرآن اللہ کی وہ صفت ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جانور، نباتات، جمادات، جن و انس اللہ کی مخلوق ہیں، اس طرح یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں، معتزلہ کا، کہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق بتایا، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، مارے کھائیں، کوڑے ان پر برسے گئے۔ علماء سو کہتے احمد چھوڑ دو اپنے اس نظریے کو، ایک دفعہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، بچ جاؤ گے ان سزاؤں سے۔ کہنے لگے نہیں، یہ قرآن کی محبت ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے قائل کرنا ہے تو کوئی دلیل لاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، تب احمد مانے گا، ورنہ یہ سزائیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان سزاؤں سے ڈر کر اگر میں اس کو مخلوق کہہ دوں، میرے پیچھے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ پھر اس عقیدے کو اپنا لیں گے کہ یہ واقعتاً مخلوق ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں سے اللہ کی ایک سب سے بلند ترین صفت ہے قرآن مجید، خال عن الخشب، اور اس کے اندر غیر ضروری باتیں نہیں ہیں، بے معنی، بے تکی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، لا حاصل بحث اس کے اندر نہیں ہے۔ وَمَعْنِيٌ بِهِ ظَاهِرُ، اور اس کے جو معنی ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں۔ المعجز، اور اللہ کا زندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا یہ معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی یہ کتاب ہے کہ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ المنزل علی سیدنا محمد بواسطہ جبریل، اور یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا، بلسان عربی مبین، واضح صریح عربی زبان میں، المکتوب فی المصاحف،
جو اوراق میں کتابی شکل میں بھی موجود ہے، المتعبد بتلاوتی، اور اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت ہے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی تلاوت عبادت ہے، یہ آگے چل کے اس کی بات آئے گی کہ یہ کیسے عبادت ہے۔ والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اور یہ ہم تک پہنچا ہے نقل ہوتے ہوتے متواتر ہم تک بغیر کسی شک و شبے کے ہمارے تک یہ پہنچا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے بھی سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ جبریل امین کے ذریعے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے عربی، واضح عربی زبان میں، اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں اور پہلی آسمانی الہامی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، یہ ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے قرآن۔ اور اس قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی۔ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بعشر سور مثلی لا یأتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ یہ جو قرآن ہے تمام جن و انس کے لیے چیلنج ہے، اللہ کا کھلا چیلنج ہے کہ جاؤ پورا زور لگا لو، اپنے ساتھ اپنے دیگر رفقا کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لو، اس جیسی ایک کتاب بنا کے تو لے آؤ۔ اس کو غلط کہنے والوں، اس کا انکار کرنے والوں، اس کو رب کی کتاب نہ ماننے والوں، جاؤ اس جیسی کتاب بنا کر تو دکھاؤ، پیش تو کرو۔ لیکن قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے نہ کوئی آج تک اس جیسی کتاب لا سکا ہے اور نہ قیامت تک لے کے آئے گا۔ ایک کتاب نہیں بلکہ کہا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں، 114 صورتیں نہیں، صرف 10 صورتیں۔ اور پھر مزید اس چیلنج کو کم کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ ایک صورت 2.5 سپاروں پر مشتمل بقرہ نہیں مانگتے، ایک چھوٹی سی عصر 3 آیات پر مشتمل کوثر، اتنی سی چھوٹی صورت ہی لے آؤ اگر اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ ہے قرآن۔ ایک شخص مامون الرشید کے دربار میں مناظرے ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے آپس کے مناظرے بھی ہوتے، مختلف مذاہب کے مسالک کے، اور ساتھ ساتھ بین المذاہب، بین الدین، ادیان، مسلمانوں کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی مناظرے ہوتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی مناظر وہ آیا تو اتنے زبردست اس کے دلائل تھے کہ مامون الرشید کو کہنا پڑا اسے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتا کاش یہ شخص مسلمان ہو جائے، یہ یہودی عالم، تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، میں کیوں مسلمان ہوں، نہیں ہوتا مسلمان۔
انکار کر کے چلا گیا. ٹھیک 1 سال کے بعد آیا تو اب صورتحال بالکل الٹ تھی. وہ مناظرے کے لیے تو آیا لیکن اب وہ یہودیوں کا مناظر نہیں مسلمانوں کا مناظر بن کے آیا. مامون الرشید کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ میں نے تو جب تجھے کہا تو مانا نہیں، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے آپ کی بات کو سوچا کہ چلو ان کی جو کتاب ہے اس کو پرکھ کے دیکھتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی رب کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ رب کی کتاب ہے تو دیکھتے ہیں. اس نے تورات لی سب سے پہلے، اس کو لکھا بڑی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ، خوش خطی کے ساتھ، خوبصورت اس کے اوپر کور چڑھایا جلد کی. لیکن ایک کام اس نے کیا، بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دیں اور بہت سی اپنے پاس سے ڈال دی. لے آیا مارکیٹ میں اس کے نسخے، ہاتھوں ہاتھ بک گئے، ایک بھی نسخہ اس کا نہ بچا. پھر وہ انجیل لے کے آیا، اسی طرح یہی معاملہ اس کے ساتھ کیا، وہ بھی ساری کی ساری فروخت ہو گئی. پھر وہ قرآن کو بھی اسی انداز میں لے کے آیا، کچھ ڈال دیا کچھ نکال دیا. جب خوبصورت قرآن مسلمانوں نے دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھایا، سینوں سے لگایا، لیکن جیسے ہی اس کو پڑھا بہت کچھ اس میں کم پایا اور کہیں اس میں کچھ زیادہ پایا. فوراً لپیٹ کے دے دیا، یہ لو بھائی یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تمہیں غلطی لگی ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے. ایک بھی نسخہ اس کا نہ بکا. تو کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے کہ جس کا یہ حکم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی، کسی کتاب کی. اسی لیے جو اللہ کی پہلی کتابیں اتاری ہوئی تھی لوگوں نے اس کے اندر ترمیم کی، تخفیف کی، اس میں رد و بدل کر دیے. لیکن اس کتاب کے اندر آج تک 1400 سال 1450 سال گزرنے کے باوجود کوئی شخص کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکا، نہ کوئی اس کی کسی صورت کو بدل سکا، نہ کوئی اس کی کسی آیت کے اندر کمی کر سکا، نہ اس کے کسی لفظ کے اندر، نہ اس کے کسی حرف کے اندر. جس نے یہ کوشش کی پکڑا گیا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. یہ ہے قرآن. اور یہ قرآن اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کے ڈر سے، اس قرآن کے وزن سے، اس قرآن عظیم اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ پاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ ہے قرآن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن، اس کی تلاوت عبادت ہے. فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا. جو بھی اس قرآن کے کسی حرف کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے، عبادت ہے، اس کے لیے وہ نیکی بن جاتا ہے. اور فرمایا ایک نیکی کا جو کم از کم صلہ اللہ کے ہاں ہے وہ کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. 10 نیکیاں اس کو مل گئیں.
اور پھر کیا فرمایا؟ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف لام حرف میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں مل گئیں۔ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے قرآن۔ پھر یہاں ہی بس نہیں پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ أَجْرَانِ، کہ جو تو اس کا ماہر ہے، پڑھتا ہے، اس کے لیے تو نیکیاں ہیں، فرشتوں کا ساتھ ہے، لیکن جس کے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہے، بڑی کوشش کرتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن الف لام میم الف لام اس طرح اس کے منہ سے وہ صحیح حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ نہیں پاتا، اس کی زبان موٹی ہے، اس کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے، محبت بڑی ہے، پڑھتا ضرور ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا، تو کیا وہ اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا؟ فرمایا نہیں، وہ محروم کیوں رہے گا؟ اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو الف لام میم کا اس کو اجر کتنا ہوا؟ 60 نیکیوں کی صورت میں۔ یہ ہے وہ قرآن۔ اور یہ قرآن آپ جس انداز سے اس کو لیں اسی انداز سے آپ کو ملے گا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فطرت، ایک نیچر ہوتی ہے۔ مثلا کوئی ٹیلر ہے تو وہ کسی پہ نظر ڈالے گا، پہلی نظر میں اس کے سوٹ پر اس کی نظر جائے گی کہ اس کی سلائی کیسی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اس کی اچھائی ہے، اس کو نوٹ کرے گا۔ کوئی ہیئر ڈریسر ہے، باربر ہے، تو وہ اس کے بالوں کا سٹائل دیکھے گا۔ کوئی شوز کی شاپ رکھنے والا ہے تو وہ جوتے دیکھے گا۔ کوئی ٹوپیوں کا کاروبار کرنے والا ہے، کوئی گلاسز کا اینک بیچنے والا ہے، تو وہ ہر بندہ اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، اپنی عادت کے مطابق، تو اس قرآن کو جو بھی پڑھنا چاہے گا اپنے انداز سے، تو اس کو اللہ اسی راستے میں رہنمائی فرمائے گا، ہدایت دے گا۔ کہ ایک کیپٹن کو، جہاز ران کو، جس کی ساری عمر سمندر کے اندر گزری، ایک مسلمان نے اس کو قرآن کا نسخہ دیا اور کہا کہ اس کو پڑھنا ضرور، ایک دفعہ کم از کم۔ اس نے پڑھنے کا اہتمام کیا۔ جب وہ اس قرآن کو پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد کہتا ہے، جس کو مسلمانوں کی تاریخ کا، عرب کا کچھ علم نہیں تھا، صرف اس نے قرآن پہلی بار پڑھا، تو پوچھتا ہے کیا تمہارا نبی جو ہے وہ کیپٹن تھا؟ وہ جہاز رانی کرتا تھا؟ کشتیاں چلاتا تھا؟ بتانے والے نے کہا نہیں، ان کی تو ساری زندگی صحرا میں گزری، ریگستان کے اندر گزری، سمندر تو دور کسی نہر کا سفر نہیں کیا انہوں نے۔ تو کہنے لگا پھر اگر ایسی بات ہے تو اس کے اندر تو علوم البحر ہے، سمندروں کا علم ہے، پھر ضرور ایسی کوئی ذات ہے کہ جو تمہارے نبی کو وہ باتیں بھی بتاتی تھی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جہاں تک اس کی پہنچ نہیں تھی، جہاں وہ نہیں گیا تھا، وہ بھی علم اس ذات نے تمہارے نبی کو عطا کیا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ مسلمان ہو گیا۔ او کا ظلمات
فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ. سمندروں کے اندر تہ در تہ اندھیرے ہیں، اتنے اندھیرے ہیں کہ اندھیروں کے اوپر موجوں کے اوپر موجیں اندھیرے بنائے بیٹھی ہیں کہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ خود نہیں دیکھ سکتا. اتنی سی بات پہ ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ قرآن، یہ ہسٹری کی کتاب بھی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَذَّبَتْ قَوْمَ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ. یہ انسانی تاریخ کی کتاب بھی ہے. یہی نہیں بلکہ یہ کتاب اللہ اکبر سائنس کو ماننے والے ہیں. سائنس اگر یہ بات کہے گی تو ہم بھی مان لیں گے قرآن ٹھیک ہے. اور سائنس کے ماننے والوں، سائنس تو ایک نظریہ پیش کرتی ہے اور دوسرے دن ہی وہ اپنے اس نظریے سے دستبردار بھی ہو جاتی ہے. ایک سائنسدان آتا ہے، وہ ایک تھیوری بناتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کی تھیوری کو رد کر دیتا ہے. تم کس سائنس کی بات کرتے ہو؟ نیوٹن نے تھیوری بنائی کہ سب سے جو باریک ذرہ ہے وہ ہے ایٹم. ایٹم کے بعد پھر مادے کو، میٹر کو توڑا نہیں جا سکتا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی اس تھیوری کو، اس نظریے کو رد کر دیا گیا کہ نہیں، ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے. اس کے اندر پروٹون بھی ہے، نیوٹران بھی ہے، الیکٹران بھی ہے. ایک ڈاکٹر گیری ملر، جس نے شیخ احمد دیدار سے 1977 میں اسلام اینڈ کرسچینٹی، اسلام اور مسیحیت کے موضوع پر مناظرہ کیا. یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. اور وہی بات اس کے متعلق بھی حاضرین نے کہی جو مامون الرشید نے اس یہودی عالم کے بارے میں کہی. کاش یہ شخص مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کتنا فائدہ دے. کیونکہ جب اس نے مناظرہ کیا، گو کہ تعصب تھا، عیسائی تھا، پروفیسر تھا، میتھ کا پروفیسر تھا، عیسائیت کا بہت بڑا مبلغ تھا، کینیڈین تھا، لیکن اس کے جو دلائل تھے، جو لاجکس تھی، وہ بڑی قوی تھی. سوچا کاش یہ مسلمان ہو جائے. اور پھر اس کو بھی اللہ نے پورے 1 سال کے بعد 1978 کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. وہ کیسے؟ کہ یہی بہت سے دلائل اس نے قرآن کو پکڑا، کہا میں اس کو دیکھتا ہوں، قرآن کو، اس کے اندر غلطیاں نکالتا ہوں، اس کے جو نقائص ہیں، ویک پوائنٹس جو ہیں، وہ میں نکالوں گا. ہمارے عیسائیت کے مبلغین کے لیے وہ کام دیں گی. اللہ اکبر. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھنا، اپنے مسلمان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان پڑھے تو گمراہ ہو جائے، کافر پڑھے تو مسلمان ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گمراہ ہو سکتا ہے اس قرآن کو پڑھنے والا؟
اس نے قرآن کو پڑھا تو اس کے اندر سے وہ جوہر نکالے کہ کوئی پیدائشی مسلمان ویسے جوہر اس قرآن سے آج تک نکال ہی نہیں سکا تھا۔ اس نے کہا تم نے آج یہ نظریہ ایٹم کا پیش کیا ہے، ایٹم ٹوٹ سکتا ہے، اس کے اندر سے ذرے ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں، یہ نظریہ تو 1400 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کر دیا تھا۔ تم نے کیا کمال کیا؟ کس چیز کا نوبل پرائز حاصل کر لیا؟ کیا کمال کیا کہ یہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ یہ نظریہ قرآن نے سورہ سبا کے اندر یہ نظریہ، اس کی آیت نمبر 3 ہے، اس کو پڑھ لینا، کہ ایٹم جو ذرہ ہے، اللہ کو نہ صرف اس ذرے کا علم ہے بلکہ ذرے سے چھوٹا جو ذرہ ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تم نے کیا کمال کیا ہے؟ یہ قرآن ایمبریالوجی بھی بتاتا ہے، علم جنین، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ۔ انسان کی پیدائش کے جتنے مراحل ہیں، جتنی سٹیجز ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج الٹرا ساؤنڈ آئی، خوردبین آئی، تم کو معلوم ہوا کہ انسان پہلے یہ ہوتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے۔ 1400 سال پہلے رب نے قرآن میں یہ ساری سٹیجز بتا دیں کہ جب نہ خوردبین تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ تھی، نہ کوئی اور مشینری تھی۔ عرب تو ویسے ہی ان علوم سے نا آشنا تھے۔ یہ ہے وہ قرآن۔ قرآن کتنا ٹائم ہو، 10 منٹ ہیں کہ 10 منٹ انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار علوم ہیں۔ کس کس علم کا ذکر کیا جائے؟ علم حیوانات ہے، جانوروں کا علم۔ دوسری سورہ کا کیا نام ہے؟ قرآن پاک کی دوسری سورہ کا بقرہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے۔ سورہ نمل بھی ہے۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو۔ نحل بھی ہے، شہد کی مکھی۔ فیل بھی ہے، ہاتھی۔ اس میں اونٹ کا، اونٹنی کا، بندر کا، کتے کا، سانپ کا، خنزیر کا، بیڑیے کا، 28 کے قریب جانوروں کے نام اللہ نے قرآن پاک میں گنوائے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ھدی للناس۔ قرآن کہ جس کو سن کر جن بھی پکار اٹھے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جنوں نے سنا تو وہ بھی پکار اٹھے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور آج کی اس محفل مجلس میں اگر کوئی جن حاضر ہے تو میں اس کو بھی یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ اپنے ان جن بھائیوں کی بات کو مان لو، اگر کافر ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔
جنہوں نے اقرار کیا اس قرآن کو رب کی کتاب ہونے کا اور اس پر ایمان لائے. یہ ہے وہ قرآن. جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو رائٹر شروع میں مقدمہ لکھتا ہے، پیش لفظ لکھتا ہے، اور اس میں کہتا ہے بھائی اگر کوئی اس کے اندر غلطی پاؤ تو مجھے مطلع کر دینا، متنبع کر دینا، میں اس کی تصحیح اگلے ایڈیشن میں کر دوں گا. کوئی یہ وثوق کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ یہ بات آج تک اپنی کتاب میں کہہ نہیں سکا جس چیلنج کے ساتھ قرآن نے کہا لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ نے. یہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے. پہلی آیت میں اللہ نے یہ ذکر کر دیا. کھولی ہے کتاب، پڑھنا چاہتے ہو رب کا کلام، یہ بات مد نظر رکھنا کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ. یہ ہے وہ قرآن. اور پھر یہ قرآن کہ جس کے اندر میرے بھائیوں میرا اور آپ کا ذکر ہے. یہ ہے وہ قرآن کہ جس کے اندر میرا اور آپ کا ذکر ہے. کیسے؟ احنف بن قیس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی اور سردار، ان کے سامنے کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارے متعلق بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، تمہیں بھی چھوڑا نہیں. جہاں تمام جہانوں کے علوم اس کے اندر ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی کی باتیں اس کے اندر کی ہیں، اللہ نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا ہے، تم پر بھی اپنا فضل کیا ہے، تمہارا بھی اس کے اندر ذکر ہے. چونکہ کہنے ٹھہر جاؤ، لے کے آؤ، مصحف لے کے آؤ، قرآن پاک لے کے آؤ. میں اپنا ذکر تو قرآن پاک میں ڈھونڈوں. انہوں نے تقریباً 6-7 آیات جو ہیں وہ پڑھی کہ جس کے اندر اللہ کے ان بندوں کا ذکر تھا جن کی راتیں مصلے پر گزرتی تھی، قیام اور سجود میں وہ رہتے تھے، اور اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرنے والے، سیرت و کردار کا اعلیٰ نمونہ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے. تو کہنے لگے نہیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، نہ تو میں اتنا عابد و زاہد ہوں، نہ اتنا بڑا سخی ہوں، اور نہ ہی میرا کردار جو ہے بہت بلند ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرے طریقے سے قرآن پاک کو کھولا، پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کافر ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. ان کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا آیا تو ان کے تذکرے کے بعد، ان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں یا اللہ میں ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں، میں ان سے بری ہوں، میں ایسا بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے ایک آیت کریمہ اللہ نے ان کو شرح صدر کیا، اور یہ آیت کریمہ ان کے سامنے سورہ توبہ کی 102 نمبر آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر کہنے ہاں میں کم از کم ایسا ضرور ہوں. کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ کچھ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں، میرے وہ بندے بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں،
ہم گناہگار ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں ملے جلے ہیں، ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں اور نیکیاں بھی انہوں نے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جس کتاب کے اندر اتنا کچھ ہو، ابھی تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، یہ تو دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور جس کتاب کے اندر میرا اور آپ کا بھی ذکر ہو تو اس سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے محبت لازمی بنتی ہے، اس سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس چیز سے محبت کریں گے؟ کہ یہی ایک واحد چیز ہے رب کی جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اندر موجود ہے اور نہ ہی رب کی ذات ہمارے پاس ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہمارے ہاتھ میں موجود ہے وہ یہی کتاب ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کو اپنے سینوں سے لگائیں، آنکھوں پہ لگائیں، اور صرف آنکھوں پہ نہیں لگانا کہ آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، محمل اور ریشمی غلافوں میں لپیٹا جاتا ہوں، جب قول و قرار کی باری آتی ہے تو پھر ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہ کبھی کھولا نہ کبھی اس کو پڑھا، نہیں، یہ کتاب اس سے ہمیں محبت ہے، اور پھر اس محبت کا اظہار بھی اللہ نے کروایا، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ اور جو میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیات پڑھی کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا کہ جو لوگوں کی طرف ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ اس پر پھر اس اللہ کے فضل پر، انعام پر، رحمت پر ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی کہ جس میں سورہ یونس میں کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، سورہ رعد، کہ جو اللہ نے کتاب ان پر، ان کی طرف بھیجی ہے، نازل کی ہے، وہ اللہ کی اس نازل کردہ عطا پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اظہار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جلوس نکالیں۔ اظہار دل کے ساتھ، دل کے اطمینان اور قرار اور چین کا نام ہے۔ خوشی، مسرت جو دل سے محسوس کی جائے، ناچ کر، گا کر، بنگڑے ڈال کر نہیں۔ تو یہ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں کہ اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ 5 حقوق ہیں۔ ایک، اس پر ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کا فہم حاصل کرنا، یہاں کلاس ہوتی ہے اس میں داخلہ لینا چاہیے ہر روز صبح کے وقت، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، چوتھا پھر اس پر عمل کرنا، اور 5واں پھر اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ان 5 حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس پر ایمان تو الحمدللہ سب کا ہے، محبت بھی سب کو ہے، تلاوت بھی الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اس کا فہم
حال ہے۔ اس کی سمجھ، اس کا ترجمہ قاری صاحب آگے پڑھ رہے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ آپ سنتے ہوں گے انٹرنیٹ پر اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ جو مکے اور مدینے کے قراء ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کیوں ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے معنی کو کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو پھر ان کے اندر مومنوں کی وہ صفت آ جاتی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ان کی جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے دل جو ہیں اور ان کے جسم، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے اللہ سے اس ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو، اس کے جو 5 حقوق ہیں کہ اس کا فہم بھی اور پھر اس پر عمل بھی، ہم ان 5 حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ آخری بات، وہ آخری دعا میں آپ کو بتا کر اس کا آخری حصہ پہلے اللہ کی حمد و نعت ہے اور پھر اس کے بعد دعا ایسے ہے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غموں، دکھ، درد کا اس کو مداوا بنا دے۔ تو یہ دعا ہمیں قرآن کی محبت اور قرآن کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فہم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔